اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا اما بعد۔ سامعین و ناظرین، شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا جناب عائشہ کی نگاہ میں جناب عائشہ سے روایت نقل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فرماتی ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقط اغضبنی، یا الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقط آذانی، یا یہ کہ الفاطمۃ بضعۃ منی من ابغضها فقط ابغضنی۔ یہ تین تعبیریں مختلف طریقوں سے جناب عائشہ سے نقل ہوتی ہیں۔ اسی روایت کی تشریح آگے کہ کس طریقے سے جناب عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا کو رسول خدا کی شبیہ سمجھتی تھی۔ اس روایت سے تو خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا وجود ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مگر اس کو مزید حضرت عائشہ نے مختلف جگہوں پر گاہے بگاہے اس کی وضاحت کی ہے۔ مثلا جناب عائشہ یہ جملہ فرماتی ہیں، اور راویوں کے سلسلے کو قطع کرتا ہوں، یہ جتنی بھی روایتیں آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم حوالے پیش کریں، یہ علماء اہل سنت کے حوالے ہیں۔ اس میں جناب عائشہ یہ فرماتی ہیں ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، وہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما، عجیب روایت ہے واقعی، وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں آئی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کسی کو بھی اتنا رسول کے مشابہ، اتنا رسول کے قریب، اتنا رسول کے ہو بہو نہیں دیکھا جتنا فاطمہ کو دیکھا۔ کتنا ہو بہو دیکھا؟ اتنا ہو بہو دیکھا، اتنا رسول کی طرح دیکھا کہ اشبہ کلامن، جب وہ کلام کرتی تھی تو انہی کی طرح کرتی تھی۔ وحدیثا من فاطمہ، اور جب بولتی تھی تو انہی کی طرح بولتی تھی۔ اب کلام اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ ایک اور روایت آئے گی جس میں خود حضرت عائشہ بتائیں گی کہ کلام اور حدیث میں کیا فرق ہے، وہاں پر آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کلام اور حدیث۔ کلام یعنی انداز گفتگو، انداز دلیل، انداز بیان، اپنے گفتگو میں قرآن کو پیش کرنا، اس کے حوالے پیش کرنا، اس کو زیادہ سے زیادہ نقل کرنا، دلیل کا طریقہ کار کلام یعنی رسول کی طرح ہوتا تھا۔ حدیث یعنی جب بولتی تھی، کیا نگاہ تھی حضرت عائشہ کی کہ یعنی اتنی باریک بینی سے بتا رہی ہیں، کلام بھی رسول کی طرح، بولنے کا انداز بھی رسول کی طرح۔ حدیث میں پوری باڈی لینگویج جاتی ہے، پورا طریقہ کار آتا ہے کہ کس طریقے سے لبوں کو حرکت دیتی تھی، کس طریقے سے چہرے کے آثار بناتی تھی، کس طریقے سے جب کوئی لفظ رسول خدا کوئی نکالتے تھے اسی انداز سے حضرت فاطمہ نکالتی تھی، اور وہی تاثرات ہوتے تھے جو رسول خدا کے ہوتے تھے۔ یعنی بی بی عائشہ بتانا چاہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ رسول اللہ کا آئینہ تھی، یعنی کلام اور حدیث میں اتنا آئینہ تھی کہ بولتے ہوئے رسول کو ہٹا دیا جائے تو فاطمہ نظر آئے، فاطمہ بولیں تو رسول خدا نظر آئے۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں شخصیتوں، باپ اور بیٹی کے تعلق کو بھی عائشہ بیان کرتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات شادی کے بعد مسلسل یہ تعلق دیکھ رہی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں وَقَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا، جب بی بی فاطمہ ان پر وارد ہوتی تھی، ان کے پاس آتی تھی تو رسول خدا مرحبا کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ وقام الیہا، اور کھڑے ہو جاتے تھے، الیہا اس کی طرف بڑھتے تھے، صرف اتنا نہیں کرتے تھے، فاخذ بیدہا ان کے ہاتھوں کو تھامتے تھے، فقبلہا ان ہاتھوں کو چومتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور جس جگہ پر خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ جگہ چھوڑ کر فاطمہ کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ مقام
حضرت فاطمہ الزہرا ہے جو بی بی عائشہ بیان کرتی ہے۔ مزید بی بی عائشہ دیکھیں کس انداز سے بیان کرتی ہیں، ما رأیت احدا، ہم نے کسی کو اتنا قریب نزدیک ہو بہو مشابہ رسول کے نہیں دیکھا۔ کتنا مشابہ، اشبہ سمتن و دلن و ہدین، اللہ اکبر، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سمتن یعنی سمت کے اعتبار سے، جس سمت میں جس طریقے سے رسول خدا چلتے تھے یا جس سمت میں رسول خدا توجہ دلاتے تھے اسی سمت میں بی بی فاطمہ توجہ دلاتی ہیں۔ سمتن و دلن، دلیل دینے کے اعتبار سے، جب فاطمہ دلیل دیتی تھی صلوات اللہ تعالی علیہا، معلوم ہوتا تھا کہ خود رسول دلیل دے رہے ہیں، معلوم ہوتا تھا خود رسول خدا کلام کر رہے ہیں، معلوم ہوتا تھا خود رسول خدا جلوہ گر ہیں ذات حضرت فاطمہ الزہرا میں۔ وہدین، صرف اتنا نہیں، سمتن، اللہ اکبر، ودلن وہدین، رہنما بالکل رسول خدا کی طرح تھی، جیسے رسول خدا رؤوف، کریم، مہربان، شفیق بن کر رہنمائی کرتے تھے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں فاطمہ بھی اسی طریقے سے رہنمائی کرتی تھی، یعنی بی بی عائشہ بتانا چاہتی ہیں کہ فاطمہ ہماری رہنما تھی، دلیل ہمیں دیتی تو رسول خدا ہمیں ان میں نظر آتے، سمت جس سمت کی طرف متوجہ کرواتی، جس پہلو کی طرف متوجہ کرواتی، جس گوشے کی طرف متوجہ کراتی، کلام میں، عقائد میں، فقہ میں، دین میں، ویسے ہی متوجہ کرواتی جیسے رسول خدا متوجہ کرواتے۔ ہدین، رہنما کے اعتبار سے جیسے رسول خدا ہمارے لیے رہنما تھے ویسے بی بی زہرا ہمارے لیے رہنما تھی۔ اور یہاں پر یہ میں جملہ کہوں گا، آپ توجہ فرمائیں، یہ علماء اہل سنت کے ہاں متفقن علیہ بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات بعد رسول خدا سب سے افضل ہے، یعنی خود ازواج رسول سے افضل ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ازواج رسول، رسول خدا کی بیویاں، رسول خدا کی جو ہمسر ہیں یعنی ازواج ہیں، وہ تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام مؤمنین کی مائیں ہیں، مردوں کے لیے مائیں ہیں، اور اس پہ گہرائی ہے کہ کیوں ماں کا رشتہ بنایا گیا، تاکہ بعد میں کوئی ان سے عقد نہ کر سکے، ازدواج نہ کر سکے، بمعنی این، نہ کہ ان کے محرم ہو گئے، مگر یہ کہ فاطمہ وہ ہیں، یہ ازواج رسول کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ مؤمنین کی ماں ہے، مگر فاطمہ الزہرا وہ ہیں جو اپنے بابا کی بھی ماں ہے، جنہیں رسول خدا کہتے ہیں ام ابیہا، اے فاطمہ تو آپ تو اپنے باپ کی ماں ہو۔ جو اپنے باپ کی ماں ہو وہ ازواج رسول پر کیسے فضیلت اور فوقیت نہ رکھتی ہوں، اس کی دلیل حضرت عائشہ بتا رہی ہیں، جناب عائشہ بتا رہی ہے، ما رأیت احدا، کسی کو میں نے اتنا رسول خدا کے قریب نہیں دیکھا، شباہت کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، دلیل دینے کے اعتبار سے، سمت کے اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد صرف اتنا نہیں ہے کہ اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ دیکھیں بی بی عائشہ کتنا دقت، کتنا باریک بینی، کتنا گہرائی سے بی بی فاطمہ کی شخصیت کا مطالعہ کر رہی ہیں، مشاہدہ کر رہی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں، فی قیامہا، جب وہ قیام کرتی تو لگتا تھا رسول خدا قیام کر رہے ہیں، وقعودہا من فاطمہ، اور جب وہ قعود کرتی، جب وہ بیٹھتی تو لگتا کہ رسول خدا بیٹھ رہے ہیں، بنت رسول اللہ، قیامہا وقعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ، ہم نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو بھی رسول خدا کے اتنا قریب نہیں دیکھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جس سے رسول خدا جلوہ گر ہوتے تھے۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہوں کہ یا رسول اللہ، جو فاطمہ آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کے گفتار میں اتنی شبیہ ہیں،
گویا بی بی عائشہ بتانا یہ چاہتی ہیں، ایک تو وہ روایت آ گئی کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، گویا بی بی عائشہ بتا رہی ہیں کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا قیام قعود چلنا گھومنا پھرنا بولنا کلام دلیل سمت جہت رہنمائی ہو بہو رسول خدا کی ہو، اور جب وہ آتی ہوں تو رسول خدا رحب بہا اس کو مرحبا کہتے۔ یا رسول اللہ، آپ تو اپنی بیٹی کو مرحبا کہتے ہیں، مگر یہی وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں، رسول خدا کا وقت آخر تھا، رسول خدا کا سر جناب فاطمہ کی گود میں تھا۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، سیدہ نے کہا میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ دق الباب ہوا، سیدہ نے کہا بابا میرے آرام کر رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا، ایک مرتبہ سیدہ کے آنسو نیچے آئے اور رخسار رسول خدا پر ٹپکے۔ رسول خدا بیدار ہوئے اور کہا اے فاطمہ، یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دروازے پر کون ہے؟ بابا کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے جو کسی نبی سے اجازت نہیں، مگر اے فاطمہ جب تک آپ اجازت نہیں دو گے ملک الموت وارد نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فاطمہ جب تک اجازت نہ دے ملک الموت فرشتے وارد نہیں ہوتے، مگر یا رسول اللہ اپنی شہادت کے بعد اپنے انتقال کے بعد آئیے گا، یہی فاطمہ ہوگی، در و دیوار ہوگی، اور ایک مرتبہ فاطمہ کہہ رہی ہوں گی ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، کیوں میرے دروازے پر آئے ہو؟ ایک مرتبہ کہا جائے گا علی کو باہر نکالو، تو سیدہ زہرا کہیں گی نہیں میں علی کا دفاع کرتی ہوں۔ لکڑیاں جمع کی جائیں گی، آگ لگائی جائے گی، اور اس جلتے ہوئے در کے پیچھے حضرت فاطمہ تو زہرا ہوگی۔ ایک مرتبہ جلتے ہوئے دروازے پر ایک ملعون لات مارے گا، لات نہیں مارے گا بلکہ لات مار کر اس کو دھکا دیتا ہوا آئے گا لات سے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا در و دیوار کے درمیان آ جائے گی، اے یا رسول اللہ آپ کا پھول در و دیوار کے درمیان مسل رہا ہوگا مگر وہ ملعون اپنی لات نہیں ہٹا رہا ہوگا۔ یہاں پر عجیب علامہ امینی نے جملہ کہا، جب در بی بی فاطمہ کی طرف آیا وہاں پر ایک میخ تھی جو سینہ حضرت فاطمہ میں پیوست ہو گئی۔ اس وقت بی بی فاطمہ نے ایک ندا بلند کی، ایک صدا بلند کی، یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال تو دیکھ رہا ہے عالم ارواح سے، عالم انوار سے مجھ پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔